کی ٹیم کو جو الیکشن ہوا اور الیکشن میں اللہ پاک نے ان کو ایک ریکارڈ فتح دی، تو مبارکباد کہنے آیا تھا، چونکہ یہ کافی دنوں سے الیکشن بھی ہو گئے، پھر بیچ میں چونکہ بسنت آ گئی ادھر ارشد بھائی، تو اس لیے آج پھر ایکسکلوسیولی میں حاضر ہوا تھا کہ میں اپنے بھائی کو جو اور آپ کے اپنے بھائی کی ٹیم کو خود آ کے مبارکباد پیش کروں۔ آج تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، لیکن چونکہ جب پریس کلب میں بندہ آئے تو پھر لامحالہ آپ لوگوں کے سوالات کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے، اور آئی ایم ریڈی ریلیٹڈ ٹو لیسکو کنٹینیوٹی آف سپلائی، جو بھی آپ یہ بڑا ہی اچھا ایک ایونٹ تھا، بسنت کا بڑا ہی فیسٹیول تھا، بڑا اچھا ماحول تھا، تو اس میں لیسکو نے اپنا جو ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کی بحالی کے حوالے سے، مسلسل ترسیل کے حوالے سے بڑی کامیابی کی، تو کیا اس پہ پیرامیٹر تھے اور بڑی کس طرح کامیابی ملی آپ کو؟ ملک صاحب، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ میں بھی چونکہ پنجاب کا رہنے والا ہوں، یہ پنجابی، یہ پنجاب کا ہی فیسٹیول تھا، اور یہ 20 سال پہلے سے یہ ہم ہر سال اس فیسٹیول کو دیکھتے تھے، بچپن سے دیکھتے آئے تھے اور سیلیبریٹ کرتے آئے تھے، اور یہ یونیک اور بہترین فیسٹیول تھا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ انسیڈنٹس اس طرح سے ہوئے تو سارے محکمہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے انہوں نے ہیو کرائی مچایا، اور الٹیمیٹلی اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ اور میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا سی ایم صاحبہ کے ویژن کو اور ان کی ٹیم کو، جس طرح سے انہوں نے یہ دوبارہ بالخصوص لاہوری اور اس کے بعد پورے پنجاب کے لوگوں کا، چونکہ کلچرل یہ ایونٹ تھا، تو انہوں نے دوبارہ گفٹ دیا پنجاب کی عوام کو۔ تو میں خصوصی طور پہ پنجابی ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے میں سی ایم صاحبہ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جس طرح سے انہوں نے 2-3 مہینوں کے دوران اپنی ساری کی سارے جتنے بھی محکمے تھے، جتنی ٹیمیں تھیں، جس طرح سے انہوں نے انتظامات کیے اور فول پروف انتظامات کیے، میں ان کو ریلی مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں، مبارک دینا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا گفٹ تھا، تو ہم بھی ایز اے لیسکو ٹیم ہم بھی چاہتے تھے کہ اگر بسنت، تو چونکہ یہ 3 دن کا تہوار تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بسنت کا مزہ تو رات کو ہی پیک ہوتی ہے، اور لاہوریے تو جاگتے رات کو ہیں، تو اگر بسنت کا ایام ہوں اور اس کے بعد جناب آسمان پہ رنگ برنگی پتنگیں بھی اڑ رہی ہوں اور لائٹ نہ ہو، تو پھر مزہ کرکرا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میری ٹیم، چونکہ ماشاءاللہ ایکسپیرینس لوگ تھے سارے کے سارے، ہم نے بھی کئی بسنت اس طرح سے دیکھے تھے، تو ہمیں پتہ تھا کہ کس طرح سے یہ پرابلم آ سکتی ہے، لیکن ان کو ہم نے پیش بندی اس کا سارا بندوبست کیا، اور ہم نے کوشش کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بسنت سے پہلے بھی میں نے وعدہ کیا تھا اپنے پنجاب کے لوگوں سے اور بالخصوص لاہوریوں سے کہ انشاءاللہ بجلی کی وجہ سے آپ کے بسنت کا مزہ کرکرا نہیں ہوگا، اور تھینکس ٹو اللہ کہ اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو ایجنسیز تھیں، جتنے بھی محکمے تھے پنجاب گورنمنٹ کے، انہوں نے بھی سختی کی، SOPs پہ عمل درآمد کروایا، اور اس طرح سے ذاتی ڈور کا استعمال نہیں ہوا، جس سے انسانی جانیں بھی بچی، اور ہمارا لیسکو کا جو نقصان تھا وہی بچا، انٹرپشن بھی کم سے کم ہوئی ضرور جو، لیکن جب بھی انٹرپشن ہوئی تو الحمدللہ ہمارا پے در پے جو ہے نا اس کا بندوبست تھے، تو بجلی کو فوری ریسٹور کر دیا۔ مظہر بھائی گزارش کی ہے کہ بسنت تو یہ 20 سال کے بعد آیا ہے نا، لیکن رمضان یہ تو ہر سال آتا اور ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ وہی ہماری الحمدللہ کنہ مشق اور ایکسپیرینس ٹیم ہے، اس کے لیے سارے کے سارے انتظامات موجود ہیں۔ اور خصوصی طور پہ میں نے NCG اور جو NTDC ہے ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ مہربانی کر کے یہ پرائرٹی نمبر 1 جو نا لیسکو، مہربانی کر کے ہمیں جو کوٹے کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بسنت میں بھی جتنی بھی ڈیمانڈ تھی اس سے زیادہ مجھے کوٹا ملتا رہا، اور کہیں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح کے انتظامات ہمارے جو ہے نا رمضان المبارک کے دوران بھی ہیں، انشاءاللہ سحری افطاری میں اور اوورآل رمضان میں کوشش کریں گے کہ آپ کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ جی نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی جی، بالکل بالکل، یہ ریکارڈ پہ میں آپ سے پرامس کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب آپ سے میں بات کرتا ہوں تو پھر آپ اس کو جو ہے نا پھر اس کو گیتے بھی ہیں اور پھر پوچھتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ آئی ایم آنسریبل، اور میں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کو ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ویسے لوڈ شیڈنگ ہے سر نہیں، لوڈ شیڈنگ گزارش یہ ہے کہ چونکہ ایز اے پالیسی، چونکہ لوڈ شیڈنگ کے جو بھی ریٹس آپ کو پتہ کہ یہ نیپرا ریگولیٹ کرتا ہے، اور ایز اے پالیسی پورے پاکستان میں پاور سیکٹر میں یکساں پالیسی ہوتی ہے،
تو جن ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی ایریاز ہیں، پہلے لاہور میں بھی تھے، اب وہ نہیں ہے لاہور میں، تو پاکستان میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے اور ریکوری کوئی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ پھر ایز اے پالیسی لوڈ شیڈنگ، فورس لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اس کو شیڈول لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لیسکو میں اب وہ چوری سینہ زوری وہ بھی نہیں ہے، اور ریکوری بھی بہتر ہے، اور اس میں بھی وہ لوڈ شیڈنگ والی جو ہے نا وہ ایز اے پالیسی وہ نہیں ہے. لاہور میں کوئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ چوری ہو رہی ہو اور وہاں پہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں؟ اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ قصور کا تھوڑے سے ایریاز تھے جہاں پہ ریکوری کا. یہ ڈیولس روڈ ہے نا، جی جی اس پہ ایک فیڈر ہے، وہ شپا کرتے ہیں. سر، اگر اس طرح سے ہے تو مجھے بتائیں. میرے خیال ہے پچھلے دنوں مجھے میرے نوٹس میں یہ چیز آئی تھی، تو میں نے جب پتہ کیا تو اس میں اس کی جو فیڈر کوڈنگ کا کوئی مسئلہ تھا، تو وہ تو میں نے ختم کرا دی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ میں نے ناصر سے بھی بات کی تھی، ایکچولی روڈ سے بھی وہ نہیں، آپ نے پرانی بات کر رہے ہوں گے نا، اب آپ پوچھیں گے. پہلے کی بات کر نہیں پھر پہلی ہے نا. اس کے بعد جب میرے نوٹس میں آیا تو میں نے چیک کرایا تو اس کی احمد فراز اس کی نہیں سر، اس کی نا وہ فیڈر کوڈنگ کا لوڈ جب ہم شفٹ کرتے ہیں نا جی، تو آٹومیٹیکلی اس میں ہے نا جی ایک پروگرام دیا ہوا ہے کہ جس فیڈر کے جس لائن کے لاسز اس پرمیزیبل لمٹ سے آگے جائیں گے تو AT&C لاس اس کو کہتے ہیں. تو وہ پھر خود اس میں جو ہے نا کمپیوٹرائزڈ، چونکہ سسٹم اس طرح سے اب ہے، PITC کی طرف سے پھر ایک لسٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ فیڈر آیا تھا، تو جب میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کی فیڈر کوڈنگ کا لوڈ شفٹ ہوا تھا، فیڈر کوڈنگ کا پرابلم تھا، وہ تو ریزالو ہو گیا. اب تو اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا، رانا صاحب زیادہ جناب ویجیلنٹ اور زیادہ اپڈیٹڈ ہے. پھر آپ بھی ذرا ان سے پوچھ لیا کریں. جی جی احمد رضا پبلک یونیورسٹی اور طارق صاحب کی ٹیم کا الحمدللہ فیلنگ پراؤڈ کہ ان کا حصہ ہوں، اور آپ کی ایجوکیشن اتھارٹی کا شکریہ بھی. 20 سال بعد بسنت آئی، اس کا بھی آپ نے جو نا وہ بتا دیا. پھر اس کے بعد سال بعد رمضان شریف، تو 6 مہینے کے بعد جو گرمیاں آتی ہیں اس کے بارے میں، چونکہ آگے گرمیاں بھی آنے والی ہیں، اس کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فکسڈ کر رہے ہیں مطلب کہ اس کے بلز وغیرہ، اس کے بارے میں دیکھیں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ جو عام تاثر ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ گرمیوں میں چونکہ چوری کا ٹرینڈ بڑھتا ہے، وہ لاسز اور ریکوری اس لمٹ سے جب کراس کرتی ہے تو پھر اس میں شیڈولڈ لوڈ شیڈنگ، وہ باقاعدہ ایک شیڈولڈ ہوتی ہے، ان شیڈولڈ وہ بھی نہیں ہوتی. اس میں کیٹاگریز بنائی گئی ہیں. کچھ کیٹاگریز کے ایسے لائنیں ہیں جن میں کم چوری اور وہ جو ریکوری کا امپیکٹ کم ہے، اس میں 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 24 گھنٹے میں. دوسرے کیٹیگری میں 2 گھنٹے، 3، اس طرح سے پورے پاکستان میں ایز اے پالیسی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ لیسکو میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ اب ریکوری کا بھی بہترین ہم نے جال بچھایا ہوا ہے، ریکوری بھی بہترین ہے، اور اس کے بعد لاسز جو ہے چوری، اس پہ بھی میری ٹیم جو ہے دن رات، اور پاک رینجر اور جتنے بھی پنجاب پولیس، سارے کے سارے محکمے الحمدللہ یہ ہمیں کوآپریٹ کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، اور دن رات چوری کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. آپ کے چینلز میں بھی چلتا ہے، اور PR ہماری اکثر و بیشتر ڈیلی بیسس پہ وہ خبریں بھی دے رہی ہوتی ہیں. کہیں پہ ری رولنگ مل پکڑ لی تو کہیں پہ گاؤں کے گاؤں پکڑ لیے، کہیں پہ ٹیوب ویل پکڑ لیے، کہیں پہ انتھرائز. الحمدللہ میری پوری کی پوری ٹیم جو ہے تھرو آؤٹ دا لیسکو دن رات بجلی چوری کو روکنے کے لیے ریڈز کر رہی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ العزیز وہ بھی چوری کا عنصر منیمم ہوگا، اور جہاں پہ ہوگا وہیں پہ ہی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ایز پر پالیسی وہ تو ہوگی. لیکن کوشش یہی ہوگی کہ ساری کی ساری لائنیں جو ہے نا وہ چوری سے مبرہ ہم کر دیں، ان کی چوری پکڑ لیں، ختم کر دیں، ریکوری بہتر ہو جائے، تاکہ کوئی بھی لائن پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. اور اللہ کا شکر ہے پچھلی گرمیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ کافی امپرومنٹ تھی. جیسے مدر بھائی کو یاد ہوگا، جب میں نے ایز اے CO چارج لیا تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ یار یہ اوور بلنگ بہت ہے اور یہ بہت برا حال ہے، آپ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے اسی طرح سے مجھے ان کیمرہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ CO صاحب، آپ ہمیشہ کہتے تھے اگر مجھے چانس ملا تو یہ اوور بلنگ نہیں ہوگی، تو آپ بتائیں. تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر اوور بلنگ لیسکو میں ہوگی تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا، اور آپ یہ خود سیکنڈ کریں گے کہ اگر کہیں پہ اوور بلنگ ہے تو یہ بتائیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے انشاءاللہ کوئی بجلی چور جو ہے طاقتور نہیں ہے، لیسکو سے طاقتور نہیں ہے، گورنمنٹ کے ریٹ سے طاقتور نہیں ہے.
इंशाल्लाह उल अज़ीज़ किसी बिजली चोर को भी हम चोरी नहीं करने देंगे, रोकेंगे और इंशाल्लाह फिर उससे लामला बेहतरी आएगी। सर मज़ंग के इलाके में ना गर्मी में आती है ना बहुत लाइट जाती है और जब उनको शिकायत करें ना तो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर चेंज होना है, ये सारा दिन लाइट नहीं आती, फिर 8 दिन बाद फिर गुजरते फिर कहते हैं ट्रांसफार्मर चेंज होना है, इसके लिए कुछ करें। हाँ मैम, ये देखिए ये सिर्फ मजाक की बात नहीं है बल्कि पूरे लेस्को में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पिछला माजी है उसको आप भूल जाएं, इंशाल्लाह हाल में या आने वाले वक्तों में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए ऑफ कोर्स मैं इसको एडमिट करता हूँ, मानता हूँ। अब जो है ना ये जो आजकल आपने देखा कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और दर हमारी टीमें जो है ना ये ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, प्रपोजल्स कर रहे हैं, वो इसीलिए मैंने क्रिस्टल क्लियर टारगेट दिया अपने सारे के सारे STO एक्शन साहिबान को कि जहाँ पे गर्मियों में पुराना डाटा देख के और जहाँ पे ये प्रॉब्लम है ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है उनको ऑगमेंट करें या उनके एडिशन करें। और वो इन सर्दियों में ये जो हम अक्सर बेशतर लाइन बंद करते हैं मेंटेनेंस की वजह से और उससे वहाँ पे ये ट्रांसफार्मर ऐड ऑन कर रहे हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमारी 100% कोशिश होगी कि इन गर्मियों में ट्रांसफार्मर के जलने का ये वाक़या ना हो इंशाल्लाह। माशाल्लाह जैसे बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से आपके आने के बाद काफ़ी हद तक कमी आ गई, रिकवरी भी बहुत होगी। बिजली चोरों को मीडिया के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, बिजली चोरों को एक तो मैं समझता हूँ कि ये बिजली चोर जो है ना ये मुल्क व मिल्लत के मुजरम हैं, ये चोरी करते हैं और जो आम शरीफ सारफ है वो इनकी वजह से दबाव में आता है, रेट्स बढ़ते हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इज़्ज़त से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। और अब हमने ये तहैया किया हुआ है कि लेस्को हमारी पूरी टीम ने एज ए लेस्को अपनी मांग इसको कह दिया और इसकी मांग की बिजली चोरी रोकने के लिए हम हर हद तक जाएंगे और मेहरबानी करके अपनी इज़्ज़त का ख्याल करें और बिजली चोरी ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ हम आपको पकड़ लेंगे और डेफिनेटली फिर आपको सामना करना पड़ेगा कानून का। और वो जो ये कहा जाता है ना कि बिजली चोरी कोई जुर्म नहीं है, ये वाक़तन जुर्म है। और इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड है लेस्को में, रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि जब चोरों को हमने पकड़ा, बड़े बड़े चोरों को जो इन्फ्लुएंशियल थे, तो उनको 2-2 3-3 महीने तक ना तो ज़मानत मिली और सुप्रीम कोर्ट तक भी उनकी ज़मानतें हमने नहीं होने दी। तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है बल्कि कि मेहरबानी करके ये बिजली चोरी जो है ना इसको अवॉइड करें और जो लेजिटिमेट ड्यूज़र्स हैं वो पे करें। और जो भी बिजली चोरी करता है तो मेहरबानी करके जो भी सार्फ उसकी हमें इतला देगा उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा और उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और इंशाल्लाह हम चोरों को पकड़ लेंगे। साहब आखिरी बात ये है कि ये तो आपने कहा कि बिजली चोरों को गुजारा है, ये तो कौम के मुजरिम है, लेकिन जो बिजली चोरी करवा रहे हैं उनके लिए क्या होगा? देखें जी अंसारी साहब, आपके ये नोटिस में होगा और आप को शेयर भी करना चाहिए, जो हमें सबूत मिलता है कि मेरे डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व है तो उसको हम उसी तरह से उन पर FIRs भी करवा रहे हैं और उनको महकमे से भी निकाल रहे हैं और उनको प्रॉपर पनिश कर रहे हैं। और जो बंदा बिजली चोरी मटेरियल चोरी में इन्वॉल्व होगा, ये मेरा क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं है, वो लेस्को का वो बेटा नहीं है। लेस्को माँ उस बेटे को ऑन करेगी जो इसका सही मानों में ताबेदार बेटा और जो चोरियों में इन्वॉल्व नहीं है। बड़े शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आ जाओ राणा साहब, आ जाओ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਡ राणा साहब पे आ जाओ।